أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 54 آیت کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کے دن، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، فَالْيَوْمَ، آج کے دن، لا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس، کسی بھی شخص نفس پر، شیئن، ذرہ برابر بھی۔ قیامت کے دن کا اعلان ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن معاملات کیسے چلیں گے، اس کا اعلان رب کائنات نے ابھی کر دیا۔ جو دنیا میں معمولات ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی ہو جاتی ہے، کسی کو معاوضہ نہیں ملتا، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو بغیر کام کے مل جاتا ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ جیسی دنیا ویسے معاملات، ویسا انصاف۔ دنیا سے مراد یہ نہیں یہ زمین، دنیا سے مراد میں ہوں، آپ ہیں۔ جیسے میں اور آپ ویسا ہی انصاف۔ ہمارا انصاف ایسا ہے کہ اپنے لیے کچھ اور ہے، اپنوں کے لیے کچھ اور ہے، غیروں کے لیے کچھ اور ہے۔ حالانکہ انصاف کی یہ تعریف ہی نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حق کی گواہی دو، چاہے اپنے خلاف دینی پڑے، ماں باپ کے خلاف دینی پڑے، قریبی رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے، بات حق کی کرو۔ اور ہمارے تو دندن پڑ جاتا ہے، دندن دیکھا ہوا ہے نا، دانت آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر لوہے کی چیز سے منہ کھولتے ہیں۔ ہمارے تو حق کی بات کرتے ہوئے دندن پڑ جاتا ہے۔ اتنے ضمیر ہمارے زندہ ہیں اور مضبوط اور پہلوان ہیں۔ ایک پوسٹ فیس بک پہ لگی ہوئی تھی، بڑی اچھی، میں نے دیکھی کہ جب کسی سے کام ہو تو ہم اس کے وفادار بن جاتے ہیں، جب کام نکل جائے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں، احسان مند نہیں بنتے کسی کے بھی۔ جب بندوں کے نہیں بنے تو اللہ کے کیسے بنیں گے ہم؟ تو اللہ فرماتا ہے پہلا تو یہ سن لو کہ قیامت کے دن یہ ہیرا پھیری نہیں ہوگی، یہ انصاف نہیں ہوگا جو دنیا میں تم نے چلا رکھا ہے، جو تم اپنے گھروں میں انصاف کرتے ہو۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہم۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس کا بیٹا بھی تھا، ساتھ غلام بھی تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ غلام اپنے اس بیٹے کو ہبہ کر رہا ہوں، تحفۃً دے رہا ہوں،
میری بیوی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر کہو تاکہ مکر نہ جاؤ، پھر نہ جاؤ، تو آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں اور یہ دینا چاہتا ہوں اپنے اس بیٹے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں ہیں۔ پوچھا کیا ان کو بھی ایک ایک غلام دیا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا پھر اس ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا۔ بچوں میں بھی برابری ہے، تحفوں میں بھی انصاف ہے، یہ اسلام کا نظام ہے، رب کائنات کا انصاف ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے۔ ہم تو اپنے بچوں میں نہیں کر سکتے۔ اب دین والوں سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ وراثت کی کیا اہمیت ہے؟ میں ایک اہل علم، اپنے عزیزوں میں ایک اہل علم شیخ الحدیث کے درجے پر، اور پھر انہوں نے تفسیر بھی قرآن کی لکھی ہوئی ہے۔ ایک کنال کا پلاٹ تھا، 4 بھائی تھے، 3 بہنیں۔ جب تقسیم ہونے لگا تو وہ شیخ الحدیث فرمانے لگے کہ ابا جی نے آدھا مجھے دیا تھا، باقی آدھا باقیوں میں تقسیم ہوگا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تو ہے ہمارا مال، اس امت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ارے میر جعفر، میر صادق مال کی خاطر ہی تو بنتے ہیں اس امت میں۔ اس امت میں مال کی خاطر ہی تو کربلا میں ابن رسول کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ کیا تھا انسینٹیو؟ صرف مال تھا انسینٹیو۔ رے کی بادشاہی مل رہی تھی، وہ چھوڑ نہیں سکا اور چڑھ دوڑا لشکر لے کر۔ تو فرمایا جیسا دنیا میں تم انصاف دیکھتے ہو تو بندہ بد دل ہو جاتا ہے کہ یہی اگر میرے ساتھ ہاتھ قیامت کے دن بھی ہو گیا تو میں کدھر، نہ 3 میں نہ 13 میں، تو زندگی کدھر گئی؟ نمازیں کدھر گئی؟ حق پر چلنا، انصاف پر چلنا، سچ پر چلنا، مشکل برداشت کرنا، صبر کرنا، تنگی سہ لینا، شکوہ نہ کرنا، رب کے علاوہ کسی سے فریاد نہ کرنا، حرام سے بچنا، شیطان سے بچنا۔ تو وہ محنت ساری جو ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر یہی انصاف آگے بھی مجھے ملا، جیسا کہ یہاں پہ دنیا والے اور دین والے پلس دین والے جیسا کہ انصاف کا، عدل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر یہی ہوا تو پھر قیامت کے دن ادھر بھی جوتے کھائے نیک لوگوں نے دنیا کے اور آگے بھی کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر تو اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ سن لو، آج یعنی قیامت کے دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کوئی کام کیا، اس کا معاوضہ نہ دینا، معاوضہ کم دینا، دونوں ظلم ہے۔ یعنی کسی نے نیکی کی ہے تو نیکی کا حساب ہی نہ ہو، وہ نیکی لکھنے میں رہ گئی، ڈیلیٹ ہو گئی، فرشتوں سے بھول ہو گئی، تیرا کھاتا کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا، مل نہیں رہا۔ ظلم۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، اس لیے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی ہوگی، وہ بھی تول میں آ جائے گی، موٹا موٹا حساب نہیں ہوگا۔ یہ سناروں سے بھی باریک حساب ہوگا بھائی، سنار تو کچھ بھی نہیں تولتے۔ وہ ذرے کا حساب ہوگا جو ہوا میں تیرتا رہتا، وزن ہی کچھ نہیں ہوتا کہ نیچے گرے، اگر اس کا کوئی وزن ہوتا تو ہوا میں نہ تیرتا، نیچے گر پڑتا۔ اللہ کہتا اس ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی اور برائی ہے اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر ظلم نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَا تُجْزَوْنَ، تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر وہی جو دنیا میں کرتے رہے۔ بتا دیا اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ یہ ذہنوں سے نکال دو سارے
سفارشوں کے، کسی سے منوا لینے سے، احتجاج اور بھوک ہڑتال کر کے، دھرنا دے کر مطالبات قبول کروا لینے کے سارے نظریے نکال دو۔ وہاں پہ وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے۔ اِلَّا مَا وَتُجْزَوْنَ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ وہی ملے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور دنیا میں کیا کیا کرتے تھے یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے۔ تو اب مجھے اور آپ کو کیسے نہیں پتا چل رہا کہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہونا ہے؟ کوئی غلط فہمی رہ جاتی ہے؟ جب رب کائنات نے بتا دیا تمہیں وہی ملے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے، اسی کیے کی جزا اور سزا، بدلہ اور معاوضہ اور تنخواہ ملے گی۔ جب مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کتنے فرائض ادا کر رہا ہوں، کتنے حقوق ادا کر رہا ہوں، کتنا لوگوں کے ساتھ فرائض اور ذمہ داریوں سے ہٹ کر شفقت اور مہربانی کر رہا ہوں، نفلی اور اوور ٹائم لگا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ جب مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال کیا ہیں، پلس کرتوت کیا ہیں، تو پھر کون سی مشکل رہے گی کہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اس کے سمجھنے میں کون سی مشکل ہے؟ 2 + 2 = 4 معاملہ سیدھا ہے کہ میرے اور آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ہم دنیا میں اللہ کے حکموں کے ساتھ کرتے رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں بدلہ نہیں ملے گا مگر وہی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اگر تم نے اللہ کے حکموں کا احترام کیا، اللہ کے حکموں کے سامنے سر کو جھکا دیا، ان کو مان لیا، اپنا لیا، اپنے اوپر نافذ کر لیا، اپنے نفس کو لگام ڈالی کہ اس سے باہر نہیں نکلنا، تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے آسانیاں میری اور آپ کی منتظر ہوں گی۔ جنت کے دروازے پر فرشتے استقبال کریں گے اور سلام کریں گے۔ سلام علیکم طبتم، فرشتے جنت کے دروازے پر پہنچتے ہی کہیں گے تمہیں سلام ہو، ماشاءاللہ بڑی عمدہ زندگی گزاری تم نے۔ اللہ کرے یہ سلام علیکم طبتم کی آواز میرے بھی کانوں میں پڑے اور آپ کے کانوں میں بھی پڑے۔ یہ جنت کے دروازے پر یہ آواز میرے اور آپ کے مقدر میں اللہ کر دے، تم نے بہت اچھی زندگی گزاری، اور یقیناً یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑے گی اگر ہم اچھی زندگی گزاریں گے، کیونکہ وہاں پہ اس سلام کی وجہ بتا دی کہ فرشتے کن کو سلام کر رہے ہیں، جنہوں نے زندگی اچھی گزاری۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها بآمنین، تمہیں سلام ہو، بڑی اچھی زندگی گزاری، اب جنت میں آرام سے، امن سے، بے خوف بے فکر ہو کر داخل ہو جاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ غلط فہمی جو ہے زندگی اعمال پر مشتمل ہے، یہ امتحان پر مشتمل ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور ان امتحانات میں جب مومن پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے خوشخبری آ جاتی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو شکوہ شکایت کرنے کی بجائے، رونے دھونے کی بجائے، آہو فغاں کرنے کی بجائے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی بجائے، غیر اللہ کے دروازوں پر پلٹنے اور آنکھ پھیلانے کی بجائے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، صرف قبول ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھی حاضر کر دیتے ہیں، ہم بھی حاضر ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
سورہ صافات کی آیت نمبر 39 میں، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 54 میں نے پڑھی، صافات کی آیت نمبر 39 میں ہے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں کوئی معاوضہ نہیں قیامت کے دن ملے گا مگر وہی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ایک بار نہیں، بار بار قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کا ایک بار کہہ دینا کافی ہے، اللہ کا ایک بار کہہ دینا کافی تھا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اللہ نے بار بار کہا، بار بار کہا، بار بار کہا۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے باپ کو کہا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، بھول گئے۔ اللہ نے اولاد کو ایک بات بار بار یاد کرائی، یاد دہانی کرائی، یاد دہانی کرائی، یاد دہانی کروائی۔ کوئی بھی منبر رسول پر بیٹھتا ہے، کوئی بھی مسند پر بیٹھتا ہے تو وہ نئی بات نہیں کرتا، 1400 سال 1450 سال پہلے والی باتیں ہوتی ہیں۔ دین میں اضافہ کمی ممکن نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس میں کمی بیشی ممکن ہی نہیں ہے۔ جب کمی بیشی ممکن نہیں ہے تو 1441 سال سے 1441 ہجری ہے، 1441 سال سے مسلسل وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں اور میرے اور آپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وجہ میں بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کا ایک ویڈیو کلپ آج کل فیس بک پہ بڑا عام ہے، وہ میں سن رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم ہی غالب رہو گے دنیا میں اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ کہتے ہیں اب بتاؤ مجھے، یا تو قرآن جھوٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا ہم ایمان والے نہیں، کیونکہ ہم غالب نہیں ہیں دنیا میں، ہم غالب نہیں مغلوب ہیں۔ ارے دنیاوی نعمتوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں، زمین میں فضا کے افرادی قوت کے علم و ہنر کے خزانے سارے ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم پھر بھی غلاموں جیسی مسلمان زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے انتم العادون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو تو تم ہمیشہ غالب رہو گے۔ تو اب یا تو پھر قرآن جھوٹا ہے یا ہم جھوٹے ہیں۔ تو عافیت اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹا مان لیں، اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں، اپنی جان قربان کر کے بھی اس کی حفاظت کرنی ہے ہمیں، اس پر حرف نہیں آنے دینا۔ اس پر حرف آیا ہمارے کردار کی وجہ سے آیا۔ اگر ہم نمونہ بنتے تو کرونا نہ آتا کہ برطانیہ میں لاؤڈ سپیکر پر اذانیں آج کل ہو رہی ہیں، جہاں پہ اونچی آواز نہیں نکلتی تھی، اسپین میں لاؤڈ سپیکر پر اذانیں ہو رہی، جہاں پہ اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، مسلمان نام والے کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا کسی زمانے میں۔ ہماری ناکامی تھی تو اللہ نے ایک جھلک اپنی پکڑ کی دکھائی، کرونا کی صورت میں اپنے عذاب کی دکھائی، اور ہم اتنے عقل والے ہیں کہ ہم نے کہا کرونا سے ڈرنا نہیں۔ ایک تو پہلی جنگ ہماری جاری تھی، پہلے جنگ جاری تھی اللہ سے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے، اور ہم باز نہ آئے، وہ جنگ پہلے چل رہی تھی۔ یہ تو ہماری توبہ کے اسباب تھے کہ عقل کو ہاتھ مارو، عقل کو ہاتھ مارو، عقل کو ہاتھ مارو، باز آ جاؤ، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اپنے معاملات میں صحیح ہو جاؤ، اپنے اخلاق میں صحیح ہو جاؤ۔ لیکن ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کی بجائے اللہ کے عذاب کو سیدھا کرنے لگ گئے کہ ہم اس کو سیدھا کر دیں گے، یہ یاد رکھے گا کرونا کہ ہم بھی کوئی قوم ہے۔ کوئی اللہ کے عذاب کی فلمیں بننے لگ گئی، ڈرامے بننے لگ گئے، ویڈیو کلپ بننے لگ گئے، لطیفے بننے لگ گئے، بجائے اس کے کہ ہم معافی مانگتے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے، آہوزاری کرتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی قوم پر عذاب بھیجا تو اس لیے بھیجا تاکہ وہ میرے آگے گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں، میں انہیں معاف کروں۔
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ فرماتا ہے بتا دو لوگوں کو میں بہت بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ جو توبہ کر لے اور ایمان صحیح کر لے اور عمل صالح کرنے لگ جائے۔ تو ہم نے کرنا کیا تھا؟ توبہ کرنی تھی، ایمان صحیح کرنا تھا اور عمل صالح اپنانے تھے تاکہ اللہ کا عذاب ٹل جاتا۔ یہ تو اللہ کا عذاب، نبی حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، اللہ کا عذاب بستی پر نازل ہونے لگا تھا، اور بستی والوں نے توبہ کی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واحد قوم یونس ایسی تھی کہ ہم نے آتا ہوا عذاب واپس کر دیا۔ وہ کس وجہ سے ہوا؟ ان کی توبہ کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کا آتا ہوا عذاب قوم یونس سے واپس ٹل گیا۔ جب عذاب کو دیکھ کر توبہ انہوں نے کی تھی تب بھی ٹل گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن میں وہ واقعہ سنا رہا ہے کہ تم بھی ٹال سکتے ہو، لیکن توبہ کی ضرورت ہوگی۔ جیسے خلوص سے انہوں نے توبہ کی تھی، اگر تمہاری بھی توبہ اس معیار پر پوری اتر آئی تو اللہ کا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات، اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پہلوں کے ساتھ اللہ کا اور معاملہ تھا ہمارے ساتھ اور معاملہ ہے، نہیں، اللہ کا معاملہ نہیں بدلا کرتا۔ تو سورہ صافات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، لوگوں تمہیں قیامت کے دن وہی بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے یا کرتے رہے۔ تو سمجھ آئی کہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن کون سی پیمنٹ اور کتنی ہوگی؟ جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ نکال دو ذہن سے کہ اس کے علاوہ ہم تو شراب کی بٹھیاں چلاتے رہے، ہم تو سود کا کاروبار کرتے رہے، ہم تو ناجائز پراپرٹیز پر قبضے کرتے رہے، ہم تو لوگوں کے حق کھاتے رہے، ناپ تول میں کمی کرتے رہے، ذخیرہ اندوزی کرتے رہے، لوگوں کو لوٹتے رہے، بیواؤں کے حق کھاتے رہے اور ملاوٹ کرتے رہے، اور ہمیں جنت الفردوس مل جائے گی۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہی بدلہ ملے گا جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اگر وہ جنت والا کام ہے تو جنت والا بدلہ، اگر جہنم والا کام ہے تو جہنم والا بدلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنت حفرۃ من حفر النار، قبر، ہر انسان کی قبر، ہر انسان کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا عذاب کا ہے۔ اب بندہ ایمان والا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج صاحب استطاعت ہے تو کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو کوئی غلط فہمی ہے کہ یہ جنت کا باغ بنے گی، یہ جہنم کا گڑھا بنے گی؟ انشاءاللہ جنت کا باغ قبر ہوگی۔ اور اگر ناپ تول میں کمی ہے، ملاوٹ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، نوسر بازی ہے، چوری ڈکیٹی ہے، سود خوری ہے، شراب خوری ہے، شراب کی بٹھیاں ہیں، نجائز کاروبار ہے، تو بھئی حسن ظن نکال دو کہ جنت کا باغ قبر ہوگی۔ یہ پھر دوسری قبر ہوگی، دوسری قسم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی اور جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل میں نے ایک مخلوق پیدا کی، اس کو دیکھ کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، انہوں نے دیکھا، جنت دیکھی، جنت میں جو نعمتیں تھیں، جو آسانیاں تھیں، جو برکات تھی، جو خوشگوار ماحول تھا، دیکھ کر واپس آئے۔ پوچھا اے جبریل کیسی ہے؟ عرض کی یا اللہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا جنت ہی جائے گا، اور کہیں نہیں، سارے جنت جائیں گے۔ اس منزل کو، اس کو، جنت کو چھوڑ کر کوئی اور کہاں جائے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جا دوبارہ دیکھ، اللہ نے جنت کے اوپر چھت ڈال دی اور چھت میں دروازے لگ گئے، کوئی نماز کا دروازہ، کوئی زکوٰۃ کا دروازہ، کوئی اخلاق کا دروازہ، ایمانداری کا دروازہ، کوئی حج کا دروازہ، کوئی جہاد کا دروازہ۔ اب جبریل دیکھ کر آئے، اللہ نے پوچھا جبریل کیا صورتحال ہے، کیا خیال ہے؟ یا اللہ اب کوئی جائے گا، نماز پڑھے گا تو نماز کے دروازے میں سے جائے گا، روزہ رکھے گا تو روزے کے دروازے میں سے جائے گا، صدقہ دے گا تو صدقہ کے دروازے میں سے جائے گا، جہاد کرے گا تو جہاد کے دروازے میں سے جائے گا۔ فرمایا عرض کی یا اللہ اب کوئی جائے گا۔ سب سے آسان عبادت اسلام میں نماز ہے، جس پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، خرچہ نہیں ہوتا، صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔
صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم، کوئی جسمانی مشقت نہیں ہے، کوئی مالی خرچہ نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اگر یہ امت وہ بھی نہیں کر سکتی تو سب سے زیادہ تو سب سے سستا نماز کا دروازہ جنت کا ہے، جس کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ حج کے دروازے کی بھی بڑی قیمت ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے، مال بھی لگانا پڑتا ہے۔ صدقات کے دروازے کی بڑی قیمت ہے، مال خون پسینے کے سے کما کر اللہ کے نام پر بغیر غرض لالچ کے دوسروں کو دینا پڑتا ہے۔ اور روزہ تو جنہوں نے رکھا بیت رہی، پتہ چل رہا ہے کہ روزہ ہے تو 15 گھنٹے کا، لیکن ہمت ایمان والوں کی پڑتی ہے۔ جن میں ایمان کمزور ہے ان کی ہمت ہی نہیں پڑتی ہے۔ فرمایا جہاد میں تم جب ان کو بلاتے ہو تو ایسے آنکھیں ان کے دیدے پہ تیرنے لگتے جیسے موت کی غشی ان پر نازل ہو گئی ہے۔ تو روزے کا سن کر بھی ایسی ہو جاتی، روزہ رکھیں گے پتہ نہیں کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ سب سے سستا دروازہ جنت کا باب الصلاۃ ہے، نماز کا دروازہ۔ اس میں ہر بندہ بکنگ کروا سکتا ہے، 10-15 منٹ کی نماز ہے، تسلی سے پڑھے۔ تو فرمایا سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28 اور 29 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٌ، اے میرے نبی تم دیکھو گے کہ قیامت کے دن ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی۔ یہ قیامت کو ہم نے بڑا آسان لے رکھا ہے میرے بھائیوں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے اپنی فکر ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے اپنی فکر ہے، میں نے بیٹے کے لیے فرمائش کی تھی اللہ سے کہ ڈوب رہا ہے تو پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی نفسی، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، مجھے اپنی فکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے اپنی فکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے اپنی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ارے یہ تو کام میرا تھا۔ آدم علیہ السلام سے گھومتے ہوئے آئیں گے تو وہ قیامت کا دن وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، تم دیکھو گے کہ امت گھٹنوں کے بل گیری ہوگی، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ لوگ کھڑے ہو سکیں، گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے اس دن کی تنگی اور عذاب کی وجہ سے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو، ہر شخص کو بلایا جائے گا، چل آ اپنی کتاب کی طرف، اپنے نام اعمال کی طرف تیرے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور ساتھ کہا جائے گا آج تمہیں معاوضہ دینے کا دن ہے اور تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ ارے غیر مسلم تو رمضان میں چیزیں سستی کرتے ہیں، پاکستان میں آگ لگ جاتی، قیامت آ جاتی ہے۔ فکر پڑا ہوا ہے مسجدیں بند کیوں ہیں، تراویاں کیوں نہیں پڑھی جا رہی، لوگوں کا جینا نک میں کر رکھا ہے اور تراویوں کے ثواب کو، اور وہ شور کر رہے ہیں جنہوں نے پڑھنی بھی نہیں ہے۔ شور وہ کرتے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے، درد ان کے دلوں میں اٹھا ہوا ہے، کسی پر رحم کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ مومن کا رزق زیادہ کرتا ہے، مسلمان تنگ کرتے ہیں مومن کا رزق۔ ارے اپنا عمل تو دیکھو کہ میں دوسروں کے ساتھ کر کیا رہا ہوں۔ ارے میں دوسروں کے ساتھ جو کر رہا ہوں قیامت کے دن میرے ساتھ وہی ہونے والا ہے۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کوئی شک اس بات میں کہ میں دوسروں کے ساتھ جو کر رہا ہوں میرے ساتھ وہی ہوگا، اور اس سے اللہ کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، تم اللہ کو روک نہیں سکتے، اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے تم پلٹا نہیں سکتے۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ،
नामा माल देकर अल्लाह कहेगा ये हमारी किताब है लिखी हुई, जो तुम्हें ठीक ठीक सच सच हक हक हर बात बता रही है कि तुमने होश संभालने से लेकर बालग होने से लेकर मरते दम तक क्या क्या किया। इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून, तुम जो जो करते जा रहे थे हम लिखवाते जा रहे थे, हम लिखवाते जा रहे थे, तुम बोलते जा रहे थे, तुम करते जा रहे थे, हम लिखवाते जा रहे थे। और मुझे और आपको बता दिया कि हम लिखवा रहे हैं तुम्हारे हालात जिंदगी लिखवा रहे हैं। तुम जो बोलते जा रहे हो, करते जा रहे हो, सारा नोट होता जा रहा है। अरे आज तो सीसीटीवी कैमरे की आंख ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि क्या कुछ हो रहा है। कैमरा लगा हो तो हम बड़े इताअत गुजार बन जाते हैं, और कैमरा और पुलिस वाला ना हो तो हम जैसा सरकश और बागी कोई नहीं होता। यही मामला हमारा अल्लाह के मामलात में है। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 72 में आता है वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून। लोगों ये जन्नत, अब जन्नत में जब लोग जाएंगे तो उनसे अल्लाह का खिताब है वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून, और ये जन्नत जिसका तुम्हें मालक बना दिया गया है, आरजी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह फरमाएगा ये तुम्हें मलकियत में मिली है, जो दुनिया में तुमने नेकियां की थी उसका बदला मिला है। जो दुनिया में तुमने किया वो जन्नत वाले, जन्नतुल फिरदौस वाले काम थे तो जन्नत और जन्नतुल फिरदौस में, अगर जहन्नम और हाविया और सकर वाले काम होंगे तो फिर उधर। ये कैसे हो सकता है कि बंदा जहन्नम के काम करे और उम्मीद जन्नतुल फिरदौस की करे? ये छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी है, इसको सोचो कि मैं और आप दिन रात क्या कर रहे हैं, ये जन्नत वाले काम है या जहन्नम वाले काम है? क्या हम लोगों के लिए आसानियां कर रहे हैं या तंगियां कर रहे हैं? एक बात, लोगों को आसानियां दे रहे हैं या तंगियां दे रहे हैं, इतनी बात सोच लो। अगर आसानियां दे रहे हैं तो लोगों का खालक हमें भी आसानियां देगा, और अगर लोगों का नाक में दम कर रखा है तो उससे बड़ी जात हिसाब लेने वाली कोई नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अक्ल सलीम नसीब फरमाए, सही फैसले करने की, कुरान पाक पढ़ने समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।